اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح جلد 2 اور اس کا 7واں درس ہے جس میں احوال بنائے مضارع پڑھ رہے ہیں اور آج جو اس کی چھٹے کی دوسری تمرین لینے جا رہے ہیں۔ دوسری تمرین ہم سے مانگ کر رہی ہے کہ اتی بخمس جمل، لائیے 5 جملے، فی کل منہا فعل مضارع، جن میں سے ہر ایک میں فعل مضارع ہو، مؤکد بالنون الثقیلہ، جس میں تاکید کی گئی ہو نون ثقیلہ سے، وشکل النون وآخر الفعل، تو نون کو بھی شکل دیجئے اور فعل کے آخر کو بھی شکل دیجئے۔ کتنے جملے بنانے ہیں مولانا؟ 5 جملے ہمیں بنانے ہیں۔ دیکھیے کیا کرنا ہے آپ کو، فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ لانا ہے۔ کئی ہے لَأَذْهَبَنَّ، کیا ہو گیا اس چاک کو؟ لَأَذْهَبَنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ، میں ضرور جاؤں گا مسجد۔ کوئی دوسری ہے؟ صحیح ہے لَأَنْصُرَنَّ، لَأَنْصُرَنَّ الْفُقَرَاءَ، کیا معنی ہوگا؟ میں غریبوں کی ضرور مدد کروں گا۔ لَأَحْفِظَنَّ الدَّرْسَ، بن جائے گا؟ میں درس کو ضرور یاد کروں گا۔ لَأَغْسِلَنَّ كُلَّ يَوْمٍ، میں روزانہ ضرور غسل کروں گا۔ کیا ہو گئے؟ 4۔ لَأَسْتَيْقِظَنَّ، لَأَسْتَيْقِظَنَّ مُبَكِّرًا، کیا معنی ہو جائے گا؟ میں جلدی ضرور اٹھوں گا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ لَأَسْتَيْقِظَنَّ مُبَكِّرًا، میں جلدی ضرور اٹھوں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جب ہم نے لا ذهبن کہا تو ہونا چاہیے تھا اذهبو، تو کیا ہو گیا؟ مبنی علی الفتح ہو گیا، اور نون ثقیلہ کا نون کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ لَأَنْصُرَنَّ میں را دیکھیے، را پہ پیش ہونا چاہیے تھا، فعل مضارع ہے لیکن مبنی علی الفتح ہو گیا۔ لَأَحْفِظَنَّ، ذا فعل مضارع کا آخری حرف ہے جسے مرفوع ہونا چاہیے تھا لیکن نون ثقیلہ کی وجہ سے مبنی علی الفتح ہو گیا۔ لَأَسْتَيْقِظَنَّ، ظن، ذا جو ہے یہ فعل مضارع کا آخری حرف ہے، اس پر ہونا چاہیے تھا مرفوع، ضمہ ہونا چاہیے تھا لیکن نون ثقیلہ کی وجہ سے اس پر بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے۔ پھر ہے مولانا ائتی بخمس جمل، صحیح ہے۔ ائتی بخمس جمل فی کل منہا فعل امر، ان سب میں کیا ہونا چاہیے؟ فعل امر ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ مؤکد بالنون الخفیفہ، تو کیا ہے جو اس میں تاکید کی گئی ہو نون خفیفہ سے، وشکل النون وآخر الفعل،
چلیے دیکھتے ہیں، 5 جملے بنانے ہیں۔ نون خفیفہ کے ساتھ احفظن درسک ہو جائے گا۔ احسن، کیا کہیں گے؟ احفظن، احفظن درسک، تم اپنے درس کو یاد کرو۔ انصرن، نصیحت الاستاد، الفقراء بالمال، تم فقراء کی ضرور مدد کرو مال سے۔ افتحن، باب غرفتک، تم اپنے دروازے کا اپنے کمرے کا دروازہ ضرور کھولو۔ اجلسن بالادب، ادب سے بیٹھو، اجلسن بالادب، تم ادب سے ضرور بیٹھو۔ اسمعن نصیحت الاستاد، جی، اسمعن نصیحت الاستاد، اسمعن، نصیحت الاستاد، یعنی تم ضرور استاد کی نصیحت کو سنو۔ ان سب میں دیکھیے فعل مضارع ایسے تو مبنی علی السکون ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کیا ملا ہوا ہے مولانا، نون خفیفہ ملا ہوا ہے، تو اس لیے فعل مضارع مبنی علی الفتح ہو گیا۔ انصرا، را مبنی علی السکون، انصر تھا انصرن ہو گیا، صحیح ہے۔ افتح تھا افتحن ہو گیا، اجلس تھا اجلسن ہو گیا، ہے نا۔ فعل امر میں کیا آ گیا؟ مبنی علی الفتح، کس کی وجہ سے؟ نون خفیفہ کی وجہ سے، جو سے متصل ہوا ہے۔ پھر چوتھا مولانا، ایتی بخمس جمل، لائیے 5 جملے، فی کل منہا فعل و امر، جن میں سے ہر ایک میں کیا ہو مولانا؟ فعل نون ثقیلہ ہو، مؤکد بالنون الثقیلہ، جس میں تاکید کی گئی ہو نون ثقیلہ سے، مشغول النون واخر الفعل، اور نون کو اور فعل کے آخر کو کیا دیجئے؟ شکل دیجئے۔ اسی کو کر سکتے ہیں، تھوڑا اور لے آ سکتے ہیں الگ سے کچھ، ٹھیک ہے۔ مثال سے، مثال کے طور پر اجتهدن للامتحان لامتحان الفصل الاول، ضرور محنت کرو فصل اول کے امتحان کے لیے۔ انظرن الى عملکا، تم اپنے عمل کو کیا ہے؟ ضرور دیکھو۔ انصرن المجاہدین،
کیا تم مجاہدین کی ضرور مدد کرو. ضرور مدد کرو. ٹھیک ہے. احترمن، احترمن الاستاذ، تم استاد کی ضرور، تم استاد کا ضرور احترام کرو. ان سب میں دیکھیے مولانا استمعن نہیں، اجتہدن، انظرن، انصرن، چار ہی ہوئے کیا؟ ایک اور اس میں سے بلا لو اسمعن. میں نے اوپر والے کو بھی گن دیا نا، مشکل یہ ہوئی، اس لیے 5 سمجھ لیے. مجھے لگا 5 تو کوئی ادھر سے کر لے سکتے ہو. احفظن درسک، احفظن درسک، سکے تم اپنے درس کو ضرور یاد کرو. چونکہ جو انہوں نے خفیفہ کا بنایا ہے اسی کو ثقیلہ کرنا چاہے کوئی مشکل نہیں، آپ کے جملے ہو جائیں گے. الگ سے بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. اب آ جائیے 7ویں تمرین نموذج پہ. یہاں دیکھیے مولانا 7ویں تمرین میں نموذج، نموذج کس کو کہتے ہیں؟ مثال کو. لا تعذبن، کیا ہے؟ لا تعذبن الحیوان، تم ہرگز حیوان کو اذیت مت دو. صحیح ہے. لا کیا ہے؟ لا ناہیہ، حرف مبنی علی السکون. لا نافیہ ہے، حرف ہے جو مبنی علی السکون ہے. حرف نفی ہے نا، حرف نہیں. تو تعذبن کیا ہے مولانا؟ فعل مضارع مبنی علی السکون. سکون کہاں ہے مولانا؟ یہاں لکھا ہے الاتصال بنون التوکید مبنی علی السکون، غلط لکھا ہے نا یہ. ہاں اس کو کر دیں گے کیا؟ مبنی علی الفتح. یہاں فتح آئے گا. دیکھیے یہ نے کہا نا ہر جگہ کتاب صحیح نہیں ہوتی، جو آپ نے سیکھا ہے جو جانا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ کو. تعذبن فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصالہ، کیوں مولانا؟ لاتصالہ بنون التوکید، اس لیے کہ وہ ملا ہوا ہے نون توکید سے. نون نسوہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، لیکن یہاں نون توکید ہے. فی محل جزم بلا ناہیہ، چونکہ مبنی ہے تو محل جزم ہے کس کی وجہ سے؟ لا ناہیہ کی وجہ سے. لا ناہیہ کیا دیتا ہے؟ لم لما لام امر لا نہیں جزم دیتا ہے. الحیوانہ کیا ہے؟ مفعول به منصوب بالفتحہ، مفعول به ہے منصوب ہے کس کے ذریعے سے؟ فتحے کے ذریعے سے. ایک اور مثال دیتے ہیں. ارحمنا الضعفاء، ارحمنا الضعفاء میں ارحمنا کیا ہے؟ ارحم فعل امر مبنی علی السکون. ونون النسوتی، اور نون کیا ہے؟ نسوے کا ہے. جو فاعل مبنی علی الفتح، جو فاعل ہے مبنی علی الفتح ہے فی محل رفع. اور کس کی جگہ پر؟ فاعل کیا ہوتا ہے مولانا؟ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے تو کس کی جگہ پر ہے؟ رفع کی جگہ پر ہے. الضعفاء کیا ہوتا ہے؟ مفعول به منصوب بالفتحہ. اب کہہ رہے ہیں اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے جملوں کا اعراب کریے. انجزن الوعدہ، انجزن الوعدہ یعنی تم وعدے کو ضرور پورا کرو. تو انجزن کیا ہوگا مولانا؟ فعل امر مبنی، صحیح ہے. نون ثقیلہ، اور انت اس میں کیا ہوگا؟ ضمیر مستتر فاعل، الوعدہ مفعول به منصوب بالفتحہ. لا تعتمدن، لا تعتمدنا علی الخدم، لا تعتمدنا اے خواتینوں تم اعتماد مت کرنا علی الخدم خادموں پر، خدمت گزاروں پر اعتماد مت کرنا.
تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ لا کیا ہے مولانا؟ لا کیا ہے؟ لا ناہیہ حرف نہی مبنی علی السکون، تعتمدنا فعل مضارع مبنی علی السکون، نون نسوہ ای فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع۔ اب اس کے بعد جو درس ہے مولانا ہمارا الاعراب المحلی، اعراب محلی کہتے ہیں کس کو ہیں اس کو سمجھ لیجئے، پھر درس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اعراب محلی، محل کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا جاء زیدن، جا کیا ہے؟ فعل ماضی، زید کیا ہوگا؟ فاعل مرفوع بالضمہ، فاعل ہے مرفوع ہے ضمے سے۔ ہم نے کہا جاء ھذا، جاء ھذا میں کیا ہے؟ جاء فعل ماضی، ھذا کیا ہے؟ ھذا کہیں گے اس میں اشارہ مبنی علی السکون فی محل رفع، فی محل فاعل۔ سمجھ آیا؟ اب یہاں پہ زیدن سیدھے فاعل تھا تو اس پر ضمہ آ گیا، اب ھذا بھی فاعل ہے لیکن اس پر کیا آ رہا ہے؟ ساکن، تو اس کو کہیں گے اس میں اشارہ ہے مبنی ہے سکون پر، لیکن اس کی جگہ کیا ہے؟ کافی محل رفع ہے، رفع کی جگہ پر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل ہے۔ سمجھائے گا؟ اس کو کہتے ہیں اعراب محلی۔ مثال کے طور پر ضربتا، ہم نے کہا ضربتا کا اعراب اگر کرنے کو کہیں کیا ہوگا؟ ضرب کیا ہے مولانا؟ ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون، تا کیا ہے؟ تیز زبرتا، تا کہیں گے ضمیر متصل، کیا کہیں گے؟ ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل، فی محل رفع فاعل۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اب یہ چونکہ فی محل رفع، اب یہ محل کہہ رہے نہیں، یہی اعراب محلی ہے۔ محل یعنی جگہ کا اعراب۔ سمجھ آیا؟ جو درس ہمارا ہونے والا ہے یہ اکثر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اکثر بتاتے ہیں فی محل رفع، فی محل رفع، آج آپ دیکھنے والے ہیں۔ جیسے انت رجل مہذب، دکھ رہا ہے اس مثال میں اعراب المحلی میں مولانا؟ الامثلہ میں دیکھیے انت رجل مہذب، تو اب اگر اس کا اعراب اگر ہم کرنے جائیں گے، کیا دیکھیے انت کیا ہے؟ فاعل رجل مہذب، انت رجل مہذب، انت کیا ہے؟ ضمیر منفصل، کیا ہے؟ ضمیر منفصل مبنی ہے کس پر؟ کیا ہے اس میں؟ مبنی علی الفتح فی محل رفع، اس کی جگہ ہے یہ رفع کی، فی محل رفع مبتدا، کیوں؟ کیونکہ انت کیا ہے؟ مبتدا ہے، لیکن اس پر کیا آ رہا ہے؟ فتحہ۔ رجل کیا ہے مولانا؟ خبر مرفوع بالضمہ،
ज़म्मा व मौसूफ, मुहद्दबुन क्या हो जाएगा? सिफत। सही है। तो अंत यहाँ पे एराब महली किसका है? अंता का है। अंत किसकी जगह पे आ रहा है? मुब्तदा की जगह पर। लेकिन खुद क्या है? मबनी। मबनी है तो उसकी हरकत तब्दील होगी या नहीं तब्दील होगी? नहीं होगी। हाजा हाजा रहेगा, अंत अंत रहेगा। तो लेकिन एराब तो उसका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सही है ना? एराब बदलेगा। अब जब एराब बदलेगा, जैसे नसर तुका, देखिए नसर तुका, तुका, यहां देखिए का जो आ रहा है, का पे फतह आ रहा है और ये मफूल बिही है, मंसूब है। लेकिन का तब्दील होने वाला है, का तो मबनी अलल फतह है, तो कहेंगे फी महल नस्ब मफूल बिही। और यही का अगर किताबों में लेके आ जाए क्या माने हो जाएगा? अब यहाँ का क्या है? ज़मीर मुत्तसिल है, मबनी अलल फतह है, फी महल जर, किसकी जगह हो गया? फी महल जर मुज़ाफ इलैह। सही है, महल जर है और मुज़ाफ इलैह है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा इंशाअल्लाह। अंत रजुलुन मुहद्दबुन, तुम क्या हो? एक मुहज्जब आदमी हो। अल्हम्दुलिल्लाह।